صفحہ نمبر 166۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوک کے حکم اور اس کی فضیلت میں اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال کا اختلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاننا چاہیے کہ تمام امور اور اخلاق میں اعتدال اور درجہ وسط ہی مطلوب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے خیر الامور اوسطها، بہترین امور درمیانی ہوتے ہیں۔ طرفین یعنی افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔ بھوک کی فضیلت پر جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بھوک میں افراط مطلوب ہے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حکیمانہ اسرار اس نوعیت کے ہیں کہ جن امور میں طبیعت انتہائی طالب ہوتی ہے اور ان میں کچھ فساد ہوتا ہے تو ان امور سے مبالغہ کے ساتھ منع کیا جاتا ہے۔ شریعت کے حکیمانہ اسرار اس نوعیت کے ہیں کہ جن امور میں طبیعت انتہائی مطلوب ہوتی ہے اور ان میں کچھ فساد ہوتا ہے تو ان امور سے مبالغہ کے ساتھ منع کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جاہل بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا مقصود طبیعت کے خلاف عمل کرانا ہے۔ صرف عالم یہ بات سمجھتا ہے کہ منع میں مبالغہ سے مقصود اعتدال ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ طبع پر شکم سیری غالب ہے اور اس سلسلے میں لوگ درجہ تفریط تک پہنچے ہوئے ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ بھوک کے زیادہ سے زیادہ فضائل بیان کیے جائیں اور شکم سیری سے مبالغے کے ساتھ روکا جائے تاکہ طبیعت اعتدال پر آئے۔ طبع کو بالکلیہ ختم کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ البتہ اسے اعتدال پر لانا ممکن ہے۔ چنانچہ اگر کوئی خلاف طبع اسراف کرے تو شریعت اس کے عمل کی بھی مذمت کرتی ہے۔ مثلا شب بیداری اور روزے کے بے شمار فضائل احادیث میں وارد ہیں، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو انہیں منع فرمایا۔ آپ کے منع فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس سلسلے میں انتہا پسندی سے کام نہ لیں بلکہ اعتدال پر آ جائیں۔ اس اصولی گفتگو کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے کہ کھانے کے سلسلے میں افضل اور معتدل طریقہ یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے نہ معدے میں ثقل پیدا ہو اور نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہو۔ کھانے کے سلسلے میں افضل اور معتدل طریقہ یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے نہ معدے میں ثقل پیدا ہو اور نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہو۔ کھانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی زندگی باقی رہے اور اس کے جسم میں عبادت کے لیے قوت بہم رہے۔ معدے کی گرانی بھی عبادت کے لیے مانع ہے۔ معدے کا خالی ہونا بھی دل کو مشغول کرتا ہے۔ کھانا اتنا کھانا چاہیے کہ بھوک کی تکلیف بھی مٹ جائے اور غذا کا اثر بھی معلوم نہ ہو۔ اس طرح کرنے سے آدمی فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ غذا کی گرانی اور بھوک کی تکلیف دونوں سے ماوراء ہے۔ ان کی اقتداء ہی انسان کو اس درجہ کمال تک پہنچا سکتی ہے جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اس درجہ اعتدال کے ایک طرف شکم سیری ہے اور دوسری جانب بھوک ہے، یہ دونوں ہی مہلک ہیں۔ ان دونوں سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرنے ہی میں زندگی کی بقا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چیونٹی کو گرم حلقہ کے درمیان چھوڑ دیا جائے، وہ جس طرف سے بھاگے گی موت اس کے سامنے آئے گی، کیونکہ حلقہ چاروں طرف سے گرم ہے۔ اس کی ہلکی سی آنچ بھی اس ننھی سی جان کو ختم کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ حلقے کے مرکزی میں پڑی رہے اور ادھر ادھر نہ جائے تو آگ سے دور رہے گی اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکے گی۔ یہی حال انسان کا ہے کہ شہوت اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ فرشتے شہوات سے بہت دور ہیں۔ اس صورت میں ان سے مشابہت اختیار کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ شہوات سے دوری اختیار کی جائے
اور کیونکہ درجہ اعتدال کے تمام اطراف سے برابر کی دوری پر واقع ہے اور کیونکہ درجہ اعتدال تمام اطراف سے برابر کی دوری پر واقع ہے، اس لیے وہی مطلب ہے جیسا کہ خیر الامور اوسطها سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور آیت کریمہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو۔ بھوک اور شکم سیری میں اعتدال۔ جب تک انسان کو بھوک کی تکلیف اور شکم سیری کی گرانی محسوس ہوتی رہے گی، عبادت میں دل جمعی حاصل نہیں ہوگی۔ عبادت اور فکر کو آسان بنانے کے لیے اور عمل پر یکساں قدرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ انسان بھوکا رہے اور نہ شکم سیر ہو، لیکن کیونکہ انسان کا نفس ابتدا میں سرکش، شہوت کا شائق اور حد اعتدال سے دور ہوتا ہے، اس لیے اسے افراط تفریط کے درمیانی نقطے پر لانے میں دشواری ہوتی ہے۔ اولاً منع کرنے میں مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے، مثلاً بھوک اور شکم سیری کے درمیانی درجے پر لانے کے لیے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر خوب تکلیف پہنچائی جائے۔ جس طرح سرکش گھوڑے کو قابو میں رکھنے کے لیے اولاً بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا ہے، اس مرحلے سے گزرنے کے بعد گھوڑا قابو میں آ جاتا ہے اور اپنے مالک کی مرضی پر کاربند ہو جاتا ہے۔ گھوڑا اپنی سرکشی چھوڑ دے اور قابو میں آ جائے تو اسے بھوکا پیاسا رکھنے اور دیگر جسمانی اذیتیں پہنچانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مرشد بھی اپنے مریدین کے لیے کہتا ہے، حالانکہ نہ خود بھوکا رہتا ہے اور نہ شہوات سے کلی طور پر لا تعلق رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات غذا کے فوراً بعد پھل فروٹ سے بھی شوق کر لیتا ہے اور دیگر لذات و شہوات سے حظ اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کا نفس مرتاض ہے۔ اب اسے مزید ریاضت اور تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ نفس پر عام حالات میں حرص، شہوت، سرکشی اور عبادت سے تساہل کا غلبہ رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ بہتر بھوک ہے، تاکہ وہ اس کی تکلیف محسوس کرتا رہے اور منکسر ہو جائے اور انکسار سے درجہ اعتدال پر آئے، یعنی غذا میں میانہ روی اختیار کرے۔ درجہ صدیق اور فریب خوردہ احمق۔ راہ آخرت کے سالکین میں صرف دو ہی شخص بھوکا رہنے سے باز رہتے ہیں، ایک صدیق اور دوسرا فریب خوردہ احمق۔ صدیق کو بھوکا رہنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کا نفس صراط مستقیم پر گامزن ہے اور حق کی طرف چلنے میں وہ بھوک کے کوڑے کانے سے بے نیاز ہے۔ احمق اس لیے بھوکا نہیں رہتا کہ وہ اپنے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ وہ صدیق ہے اور اس کا نفس کسی ریاضت یا تادیب کا محتاج نہیں۔ یہ فریب عظیم ہے اور بیشتر لوگ اسی فریب میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نفس کی مکمل تادیب مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ صدیقین کے احوال کا اپنے نفسوں پر انطباق کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ انطباق صحیح ہو یا غلط، اور صدیقین کی طرح خود بھی اسباب سے بے نیازی برتنے لگتے ہیں۔ مثال سے وضاحت۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھے اور یہ جانے بغیر کہ وہ چیز صحت مند کے لیے مفید اور بیمار کے لیے مضر ہے، خود بھی کھانے بیٹھ جائے۔ اس بیمار کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ نادان ہے اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ غذا مقصود نہیں، مجاہدہ مقصود ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ غذا میں جنس، وقت، مقدار کی تخصیص بذات خود مقصود نہیں، بلکہ سرکش اور نافرمان نفس کے خلاف ایک مجاہدہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدار، وقت اور جنس مقرر نہ تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم یہ خیال کرنے لگتے کہ اب افطار نہ کریں گے۔
اور کبھی اس قدر افطار کرتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے دریافت کرتے کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر گھر کے لوگ عرض کرتے جی ہاں ہے تو آپ تناول کر لیتے، ورنہ فرماتے کہ میں روزے سے ہوں۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز پیش ہوتی تو آپ فرماتے میرا ارادہ روزہ رکھنے کا تھا۔ بیہقی۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ اتنے میں کہیں سے حیث آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس حیث آیا ہوا ہے، اگر آپ فرمائیں تو حاضر کروں؟ آپ نے فرمایا میں تو روزہ رکھنا چاہتا تھا، تاہم لے آؤ۔ مسلم۔ اکابرین سلف کے مجاہدے۔ حضرت سہل تستری سے کسی نے دریافت کیا کہ شروع میں آپ کے مجاہدے کی کیا کیا کیفیت تھی۔ انہوں نے مختلف قسم کی پرمشقت ریاضتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک مدت تک بیری کے پتے کھا کر دن گزارے ہیں، 3 برس تک انجیر کا آٹا استعمال کیا ہے، پھر 3 برس کے لیے 3 درہم مقرر کر لیے، 1 سال میں 1 درہم کی غذا کھا لیتا۔ پوچھا گیا اب کیا حال ہے؟ فرمایا اب نہ حد مقرر ہے نہ وقت، اب نہ حد مقرر ہے اور نہ وقت۔ حد اور وقت کے مقرر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بعد میں بہت زیادہ کھانے لگے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب میں اپنے کھانے کی کوئی مقدار متعین نہیں کرتا اور نہ وقت مقرر کرتا ہوں، بلکہ جس وقت مناسب سمجھتا ہوں اور جتنی غذا مناسب سمجھتا ہوں لے لیتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ عمدہ کھانے بیچتے تھے، آپ کھا لیا کرتے۔ کسی نے کہا کہ آپ عمدہ کھانے کھا لیتے ہیں، آپ کے بھائی بشیر نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے بھائی بشیر کو ورع نے روک رکھا ہے، میرے بھائی بشیر کو ورع نے روک رکھا ہے، ورع فرض جاری، اور مجھے معرفت نے وسعت بخشی ہے، میں اللہ کا مہمان ہوں، جیسا کھانا وہ مجھے کھلاتا ہے کھا لیتا ہوں، جب بھوکا رکھتا ہے تو صبر کرتا ہوں، نہ مجھے اعتراض کا حق ہے اور نہ انکار کی جرت اور نہ طلب کا یارہ۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادہم نے اپنے کسی بھائی کو چند درہم مکھن، شہد اور روٹی خریدنے کے لیے دیے۔ کسی نے کہا اے ابو اسحاق، یہ چیزیں آپ کھائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، ارے احمق، جب ہمیں ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور نہیں ملتا تو مردوں کی طرح صبر کرتے ہیں۔ ایک دن ابراہیم بن ادہم نے انواع و اقسام کے کھانے تیار کرائے اور کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ مدعوین میں سفیان ثوری اور اوزاعی بھی تھے۔ سفیان ثوری نے کہا اے ابو اسحاق، کیا آپ اسراف سے نہیں ڈرتے؟ فرمایا اسراف کھانے میں نہیں ہوتا، اسراف لباس اور ساز و سامان میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کے احوال کا اختلاف۔ جس شخص کا علم تقلیدی اور سمعی ہوتا ہے وہ یہ مختلف احوال دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک طرف ابراہیم بن ادہم کا تو توسع ہے، دوسری طرف مالک بن دینار کا یہ ارشاد اس کی پیش نظر ہے کہ 20 سال سے میرے گھر میں نمک داخل نہیں ہوا۔ ایک طرف سری سختی ہیں جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک انگور کے شیرے سے روٹی کھانے کے لیے ترستے رہے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ ان بزرگوں کے حالات اس قدر مختلف کیوں ہیں؟ حق تو ایک ہی ہے، ان میں سے ایک یقیناً غلطی پڑتا، لیکن جس شخص کے دل پر علم کے اسرار علم کے اسرار منکشف ہو گئے ہیں اور جس کے لیے فہم و بصیرت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، وہ ان سب کو حق پر سمجھتا ہے۔ ان کے خیال میں انہوں نے جو کچھ کیا
وہ ان کے حال اور وقت کے مناسب تھا۔ اس اختلاف کی حقیقت پر مطلع ہونے کے بعد احتیاط پسند آدمی اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں معرفت کی اس بلندی پر نہیں پہنچا جس پر مثلاً ابراہیم بن ادہم تھے۔ میرے لیے زیادہ بہتر مالک بن دینار اور سری سختی کا راستہ ہے۔ میرا نفس یقیناً ان کے نفوذ سے زیادہ حق کا مطیع اور فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ فریب خوردہ شخص سمجھتا ہے کہ میرے لیے معروف کرخی اور ابراہیم بن ادہم کا طریق مفید ہے۔ میرا نفس ان دونوں کے نفوذ سے زیادہ کیا نافرمان ہوگا؟ مجھے انہی کی اقتداء کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو خدا کا مہمان سمجھ کر ہر اعتراض سے یکسو ہو جانا چاہیے۔ پھر اگر کوئی شخص اس فریب خوردہ بزرگ کی تعظیم کرنے میں یا اس کے حقوق کی بجا آوری میں ادنیٰ درجے کی کوتاہی کا مرتکب بھی ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو بددین، ملحد اور دوسرے خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ احمقوں کی باغ ڈور شیطانوں کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہیں موڑ دیتے ہیں۔ عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ته ودل خور خپل بچی راوسته تربیت دپاره بیا چېرته راغلی چې تللی دي دته روست چرپ پروت دی او هغې سړه ډوډۍ خوري او څه دال مال سره دغه سره نو خور ورته وایي چې ښه ته خپله چرګان خورې او زما بچي باندې دغه داتې نو هغه اډوټي مډوټي چې ټم پراته دي چرګ هغې راټول کړل او ورته وایي چې ټوم بإذن الله هغه ډېر تواتر سره کرامات ثابت دي هغه بیا سر ژوندی شه دغه شه نو خور ته وایي چې دې دغه ته راورسي پوه شوې چې دا کولی شي نو بیا به دې هم چرګان خوري۔ غذا کے استعمال اور من پسند چیزوں کے کھانے کے سلسلے میں کسی مقدار کی پابندی کرنا صرف ان لوگوں کو زیب دیتا ہے جنہیں ولایت اور نبوت کا نور میسر ہو، اور وہ جس حالت میں بھی ہوں، خواہ انقباض کی ہو یا 70 سال کی ان کے اور باری تعالیٰ کے مابین کوئی علامت ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ نفس خواہشات اور عادات کی قید سے نکل جائے، یہاں تک کہ وہ کھائے بھی تو کوئی نیت نہ ہو، نہ کھائے تب بھی نیت سے خالی نہ ہو۔ اس صورت میں اس کا کھانا اور نہ کھانا دونوں اللہ کے لیے ہوں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی احتیاط پسندی دیکھیے۔ انہیں معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے بھی تھے۔ اس کے باوجود آپ نے اپنے نفس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر قیاس نہیں کیا، بلکہ جب شہد کا ٹھنڈا مشروب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو ہاتھ میں پیالہ لے کر فرمایا، اگر پی لوں تو اس کی لذت چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا مواخذہ باقی رہے گا۔ میرے پاس سے یہ مشروب لے جاؤ، مجھے آخرت کے حساب سے بچاؤ۔ مرید کو اعتدال کی تعلیم نہ دی جائے۔ مرشد کو یہ اسرار اپنے مرید کے سامنے نہ بیان کرنے چاہیے، بلکہ اس سے کہنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہے۔ اسے اعتدال کی تعلیم دینا اس لیے مناسب نہیں کہ وہ اعتدال سے کسی قدر منحرف ضرور ہوگا، اسے تو انتہائی درجے کی بھوک کی ہدایت کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے اعتدال پر آنا سہل ہو جائے۔ مرید کو یہ بھی نہ بتلانا چاہیے کہ عارف کامل کو ریاضت اور نفس کی تادیب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر یہ بتلایا گیا تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تم معرفت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہو اور تمہارے شیخ و مرشد کے ارشاد کے بموجب اب تمہیں کسی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خواص کا دستور یہ تھا کہ جو ریاضت مرید کو بتلاتے خود بھی وہی کرتے، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ شیخ صاحب خود تو اس پر عمل کرتے نہیں اور مجھے تلقین کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ریاضت سے متنفر ہو جائے، اور مرشد کو بعض اوقات اپنے درجے سے نزول بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کشتی سکھانے والے پہلوان کیا کرتے ہیں کہ وہ محض مشق و تمرین کی خاطر اور اپنے شاگردوں کو داو پیچ سکھلانے کے لیے کمزور پڑ جاتے ہیں اور آسانی سے شکست کھا جاتے ہیں۔ نفس کی ریاضت کے لیے جسم کی ریاضت کے نزول دغه چې دی، نزول مطلب دا دی
چې لري یو سړی پی ایچ ډي دی او هغه څلورم یا اتم لسم جماعت ته سبق ښیي، اوس چې دی د پی ایچ ډي د لیول دغه ښیي نو هغوی به پرې څه پوهېږي، دی به لاندې راځي. نو دغسې بزرګانو ټیم چې چا نزول ټاملي هغه نه فیض زیات خورېږي، چا نزول نی په خپل دغه باندې هغه نه خورېږي زیات. نفس کی ریاضت کے لیے جسم کی ریاضت کے مقابلے میں زیادہ نرمی اور تلطف کی ضرورت ہوتی ہے. ریاضت آزمائش کا میدان ہے. انبیاء اور اولیاء سب ہی اس آزمائش سے گزرتے ہیں، اس لیے احتیاط ہر حال میں ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے صاحبزادے عبداللہ ہر روز گوشت روٹی کھاتے ہیں. یہ سن کر انہوں نے درہ اٹھا لیا اور فرمایا، نالائق، ایک دن گوشت روٹی کا، ایک دن دودھ سے روٹی کا، ایک دن گھی سے کا، ایک دن تیل سے کا، ایک دن نمک سے کا، اور کسی دن روکی بھی کا. معلوم ہوا کہ اسی کا نام اعتدال ہے. گوشت اور دوسری شہوات پر مواظبت کرنا افراط و اسراف میں داخل ہے، اور بالکلیہ ترک کرنا تفریط ہے. کبھی کانا اور کبھی نہ کانا اعتدال ہے. کمخوری اور ترک شہوات کی آفتیں. جاننا چاہیے کہ تارک شہوات دو آفتوں کا نشانہ بنتا ہے. اوس چې کوم خلک د دې سټیج نه پاس شو، بیا په دې سټیج کې بیا نورې مسلې راځي. دا هغه میشن دی، هغه ګیمونو کمپیوټر کې ني لکه بل کس چې کوم سیرې نه دلته رالو، اوس د دې سټیج خپل مسلې دي. کمخوری اور ترک شہوات کی آفتیں. جاننا چاہیے کہ تارک شہوات دو آفتوں کا نشانہ بنتا ہے. یہ آفتیں من پسند چیزیں کھانے کی آفتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. لیول اگر سنو خطرم رشوہ. پہلی آفت منافقت. ایک آفت یہ ہے کہ نفس بعض شہوات نہیں چھوڑ سکتا. سالک تو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نفس اس کی اجازت نہیں دیتا. نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے بعض اوقات سالک یہ کرتا ہے کہ لوگوں سے چھپ کر وہ چیز کھا لیتا ہے. یہ شرک خفی ہے. ایک عالم سے کسی زاہد کا حال دریافت کیا گیا، وہ خاموش رہے. سائل نے پوچھا، کیا ان کے زہد میں کچھ کمی محسوس کرتے ہیں؟ عالم نے جواب دیا کہ وہ تنہائی میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو مجمع میں نہیں کھاتا. یہ ایک بڑی آفت ہے. اگر کسی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو جائے تو اپنی خواہش ظاہر کر دینی چاہیے. صدق حال اسی اظہار کو کہتے ہیں. صدق حال مجاہدے کا عوض ہے جو اعمال کی شامت سے ضائع چلا گیا. لیکن نقص کو مخفی رکھنے اور کمال کو ظاہر کرنے میں دو برابر کے نقصانات ہیں. جیسا کہ جھوٹ بولنا اور اس کا اخفاء کرنا دو جھوٹ ہیں، اور یہ جھوٹا ڈبل ناراضگی کا مستحق ہے. جب تک صدق دل سے توبہ نہیں کرتا یہ ناراضگی دور نہیں ہوتی. منافقین کو سخت تر عذاب میں مبتلا کیے جانے کی وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے. اس لیے کہ کافر اگر کفر کرے اور اسے ظاہر کر دے تو یہ تنہا کفر ہے، اور کفر کرے اور اسے پوشیدہ رکھے تو یہ دوسرا کفر ہے. ایسے شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ اس نے باری تعالیٰ کی نظر کو حقیر جانا اور مخلوق کی نظروں کو اہمیت دی، یعنی دل میں کفر رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دل کے حال پر مطلع ہے، اور ظاہر سے کفر مٹایا جبکہ باطن کا اعتبار ہے. ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں. سوال دا اکثر ولیکی کی چې خپل کامیانې خپل ګناهونه یا غلطیانې نه ظاهرول په کار چا باندې، نو اوس عادل ته هغه لیټ کېږي بیا چې ته دغه کې دې سره د هغې تعلق نشته. نه خو خپل شیخ ته یا هغه ته هغه ټول دي لکه ډاکټر ته. اوس د ډاکټر باندې مونږ خپل زنانه یا دغه چې دي بعض دغه چې هم اوس غاښ دغه کوي
نو مخ خو به خامخا ګوري دغه ګوري نو هغه دغه ته عام خپل عیوب یا دغه چې دي چاته دغه دا خو د الله نه پټ دغه نه یو دا دی چې دا خو نه وي چې یعنې هغه خو خپل کفر دغه دپاره پټ کړی دی که نه د منافقت دپاره دی چې منافقت دا نشته دی چې ولې خپل سړی خپل ځان دلیل کوي چې زه دا یم بغیر ضرورته او دا لکه د هغې نه اډوانس سټیج دی هغه خو لکه د ګناهونو اظهار دی که نه او دا خو لکه داسې دی د بزرګۍ اظهار دی نو د بزرګۍ اظهار خو نه یې پکار که نه دا خو پکار چې سړی پټ کینو خلا نه دی کې وایي چې هغه ګناه ته کې که نه نو هغه پټه باندې کې ګناه نه ده څه دی کې دغه دی که نه خواهش دی خواهش دی دغه شان هغه دغه امام دی کې وختي مخکې م راغلي وم په دې تېر جلد کې چې امام ابو حنیفه صاحب ټول دی که نه چې دغه دی ځان خلکو ته داسې دغه کوي چې زه خو ډېر زاهد یم زه نه خورم دغه کوي ټورې پټ خوري دغه خوري دی کې قسم دوټه ورکوي او هسې تا نه یو دغه شوی دی او ته په دا وایي چې ما خو غلا کړې ده زه خو غلا ډر یم دی دا دغه اوچ پوچ یو سړي سره څه تعلق نشته دغه نشته ته مجمع کې وایي یو ځای یا بل ځای وایي د هغې ضرورت نشته دغه نشته امام ابو حنیفه صاحب یو ځل روانو نو اوس د ده غوږونو ته خبر راغله چې یو ښځه بلې ښځې ته وایي چې امام ابو حنیفه صاحب خو ټوله نیمه شپه عبادت کوي نو د هغه وخت نه ما نیمه شپه عبادت شروع کو ما به نه کو ما چې یاره داسې د دې خلکو خدا ته تصور دی بیا یو چې د سمونده بعد بیا واورېدل چې لکه یو ښځه بلې ښځې ته وایي چې دې ټوله شپه عبادت کوي هغې نه باندې وایي ما ټوله شپه بیا عبادت کوو دا اوس هغه څیز دی هغه په زړه کې دا دغه دی چې زه مشهور شم زاید دغه شم دی چې خو ستا په زړه کې څه دغه نشته چې زه زبردیاره او خلکو ته یو شو ورکوي چې د خلکو مخکې نه خوري او ډېر دغه کوي او چې بیا چوب خلوت مې رود کار دیگر مې ټولن چې خلوت ته لاړ شي بل شعر نه وم په منبر باندې وایي دغه ته یو مولایان یې دغه چوب خلوت مې روان کار دیگر مې چې یوازې شي بیا نور کارونه کوي دا اوس جمله ډېر عجیبه ده وی عارفین شہوات بلکہ معاصی میں مبتلا کیے جاتے ہیں عارفین شہوات بلکہ معاصی میں مبتلا کیے جاتے ہیں لیکن ریا فریب اور اخفاء عیب میں مبتلا نہیں کیے جاتے بلکہ معرفت کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہوتیں ترک کر دے اور ظاہر یہ کرتا رہے کہ وہ شہوت میں مبتلا ہے یہ اظہار اس لیے کرے تاکہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جائے ایک بزرگ من پسند چیزیں خرید کر دا ټولې خبرې چې دي دا دوی چې ویلي دي دا ټمټانه ده دا علاجن دي د علاج دپاره دي اوس یو سړی بیمار دی او دا ډاکټر ویلي دي چې ته به دغه چې دی ته به صرف د دال اوبه څښې نو دې مطلب نه چې هغه د هر چا لپاره هغه دی تنین والله پاک وصفاوي دې ټولو وشربو ولا تسرفو نو د الله حکم دغه دی دغه دی نو دا ټول دی هر چا ځان دپاره یا خپله یا د خپل شیوخو په دغه باندې دغه دپاره علاج دپاره یو شی تجویز کړی دی دغه کړی دی یا شوګر مریض دی اوس هغه شوګر مریض دی هغه هم نه خوري انګور نه خوري نو بل سړي دپاره خو هغه دغه دلیل نه دی چې دی نه خوري زه به هم نه خورم ایک بزرگ من غالب دا ویلی دی چې په ټول قرآن باندې څوټ عمل کولی شي په یو امر باندې دغه کوم عمل کوم یو نهي باندې قرآن کې الله پاک حکم کړی دی کلو واشربو خورم څکم او یو نهي کړی ده ولا تقربوا الصلاة مستمن دیتے تو مستند دیتے آواز لطیفہ ایک بزرگ من پسند چیزیں خرید کر گھر میں نمایاں جگہ رکھ دیتے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ یہ چیزیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ غذا کھایا کرتے تھے یہ اظہار اپنے حال کے سلسلے میں لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے تھا تاکہ لوگ بزرگ سمجھ کر ان کی طرف رجوع نہ کریں کمال زہد یہی ہے کہ زہد میں زہد کے خلاف کرے
یعنی ظاہر یہ کرے کہ وہ زاہد نہیں ہے بلکہ مبتلا شہوات ہے۔ یہ صدیقین کا عمل ہے۔ جس طرح منافق نے دو کذب جمع کیے ہیں، اسی طرح صدیق بھی 2 صدقوں کا جامع ہے۔ اس نے اپنے نفس پر ڈبل بوجھ ڈالا اور 2 مرتبہ جام صبر پیا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس نے من پسند چیز کو خیر بات کہا، اور دوسری بار اس وقت جب لوگوں نے اس کے ظاہر حال کو ہدف طعن بنایا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان لوگوں کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ان لوگوں کا حال اس شخص کے مشابہ ہے جسے کوئی چیز سب کے سامنے دی جائے، وہ اس وقت تو قبول کر لے لیکن چھپا کر واپس کر دے۔ اس کو 2 وجہ سے تکلیف ہوگی۔ اول اس لیے کہ اسے سب کے سامنے وہ چیز دے کر ذلیل کیا گیا، دوم اس لیے کہ اس نے وہ چیز چھپا کر واپس کر دی جبکہ وہ اس کا ضرورت مند بھی تھا۔ سالک کو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اسے اپنے عیب کے اعلان اور شہوت کے اظہار میں اجتناب نہ کرنا چاہیے۔ تانوی رحمت الله علیه دا اصولو چې هدیه چې بچا ملمټ و یا دغه ټونو هغه ته به وایي چې هدیه به زه هلته ماله نه راټې ده ټیک ده چې څوک هدیه راټوي نو دلته تنبون ته دې راړي دغه وغوښته نواب سلیم الله خان د ډاکې نواب و ډېر لوی دغه هغه سره هم دا شرط و چې لاړ نو بیا هلته سره ماشومانو بسم الله و دغه و هغه ټوله بیا یې وله څه دغه راړل هدیه نو ورته ما خو شرط بیا حضرت دا د ما مور دغه تړې ده راټړې ده نو هغه ورته وایي دا ټول دواړه یو شی چې مور راټړې ده راټړې نو حضرت وایي چې تاسو دا نه اخلئ نو دا خو زمونږ بېعزتي دی چې خلک په وایي چې هېڅ شی وله ورنه ټه دغه نه ټه نو دا څه خبره ده ته ماله مجمع کې راټه او زه به یې دله جدا بیا چې سوټني بیا واپس کړم او چې خامخا هدیه راکوې نو تا نه به ونته راړه ډاکټر خلکو ته هم ته خبر شو چې هدیه دغه تله ورتله تانبون د حضرت تانوی رحمت الله علیه تلی و تانبون اصل کې دا شروع کې تانبیم وه تانبین نه ورو تانبون شو نو دته ورته تانوی وایي تانوی تلی مې ورته دا د دہلی نه تقریباً 120-130 میل شمال ته ده بالکل نه مخکې ته بیا تانبون نه مخکې نانوته راځي لکه رشید دا څه دی قاسم نانوت وي او مولانا یعقوب نانوت وي نانوته نه بیا رایټ ته سړک جدا کېږي نو هغه دیوبند ته ځي او لیفټ ته چې ټم دغه کېږي هغه دا دهلي دی دا شمال دی که نه داسې راځي چې دلته راورسېدو دا په لاره شاملي راځي شاملي کې سن 57 کې دغه شهیدانو سره دی چې مولانا قاسم نانوت وي دوی ټول پکې جنګېدلي وو شاملي راځي بیا ټانله راځي دا د شیخ کلی چې ټم دی ټانلې ولي د مولانا زکریا صاحب ټانلې نه مخکې بیا تانبون راځي تانبون نه مخکې جلال آباد راځي او 3 میله جلال آباد دا نه هغه جلال آباد کلی دی مولانا مسیح الله خان صاحب هلته تانوي خلیفه جلال آباد نه مخکې نانوته راځي نانوتې نه بیا داسې چې ټم سړک ځي هغه لیفټ ته هغه ډنډو ته ځي رایټ ته چې ځي دیوبند ته ځي او نانوته نه نیغ چې شمال ته ځي بیا سهارنپور ته ځي زموږ ډاکټر فدا صاحب هم دا دغه دی چې کوم مرید لومړی درجه کېږي که نه د هغه نه هدیه نه اخلي 2م درجې نه انورډ کس نه اخلي تانوي رحمت الله علیه به دا و چې چا سره به بې تکلفي نه وه هغه نه به یې نه اخسته او بیا هم چې چا به داسې نوکر یا هغه یا مدن نو هغه نه به هم د چې اخسته زیات پې ورکوله نو نه زیات د یو ورځ مدن یا هغه شي او وی به چې دغه دی اخر مونږ چېرته نه به خورو دغه دی خو نه دا نه چې مونږ پکې روډونې راټوي او اصولو سره دغه سره سالک کو اگر یہ مرتبہ
حاصل نہ ہو تو اسے اپنے عیب کے اعلان اور شہوت کے اظہار میں اجتناب نہ کرنا چاہیے، اور شیطان کے اس فریب میں نہ آنا چاہیے کہ اگر میں نے اپنے عیوب ظاہر کر دیے لوگ ان عیوب میں بھی میری اقتدا کریں گے۔ اس لیے لوگوں کی اصلاح کی خاطر بہتر یہ ہے کہ میں اپنا حال مخفی رکھوں۔ سالک کو سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرے کی اصلاح سے زیادہ اہم اپنی اصلاح ہے۔ دوسروں کی اصلاح کے نقطہ نظر سے اپنا حال مخفی رکھنے والے شخص کا مقصد ریا ہے، اور وہ دوسروں کی اصلاح کے بہانے شیطان کی اتباع میں مصروف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعراض کے خوف سے اپنے عیوب ظاہر نہیں کرنا چاہتا، نہ اسے اپنی اصلاح مقصود ہے اور نہ غیر کی اصلاح۔ بیدا میں او ملفوظ شتا حضرتانوی رحمۃ اللہ علیہ نو هغه وایي دا څلور مجاهدي چې دي تدلیل الطعام، تدلیل المنام اور کلام و اختلاط بذات خود دا دغه نه دي. اصل مجاهده چې ده هغه ترک معاصی ده، د ګناه پرېښودل دي، او ګناه پرېښودل یې دا څلور واړه چې دي هیلپ کوي دغه ټیک چې دا یې دغه. خو بیا هم هغه دغه لیکلي دي چې نن سبا دا دوه ړومبۍ چې دي خوراک هم نه دی ټمول پکار، او دې چې یو سړی وایي پارټي شروع کړي فرض مونځ به بیا پاتې روژه چې زمونږ دا حال چې بیا ماښام و همت دي دغه ني ستړي وم او چې دا دوه درې ورځې ونه خورې هفته ونه خورې او چا څلېښت ورځې نه دي خوړلي چا شله دی ته وایي چې هغه یې کړي دي نو بس نظر به هم تللی او ماغزه به الوځي او یې به لیونی شوی او وایي به چې ما باندې اصرار کولاوي دي دغه چیز نو دا یې دغه کړي دي. نو دې دوه سره بیا هم وایي مطلب وایي چې خامخا سړي نه ګناه کېږي چې خبرې ته نو چا نه چا غیبت پوشي دغه بوشي. دویم دا دی چې خلکو سره ملاویږي دغه تی دي نو هغوی چې به خامخا خبرې کېږي دغه به کېږي او د یو درنه د بل سپټه دا به خامخا وایي دغه او وخت به د جدا ځای کېږي. نو په دې وجه کنې نو بذات خود وایي چې یو سړی مطلب دی چې د ګناه نه دغه کېدی شي نو که هغه زیاته وخوري یا هغه خوب وکړي نو هغه دپاره څه هغه دغه نه دی. خو چونکې دا هغې کې معاون دي ګناه کېدو کې دغه کې نو په دې وجه باندې دغه دي. کنې نو وایي بذات خود دا ضروري دغه هم نه دي څلور واړه. یو مې دا خبره ټوله. بل دا دی چې درې عملونه داسې دي چې هغې باندې سړي باندې که سړی اوده وي که ګاډي کې رواني که لیکچر ورکوي که لیکچر له تیاری کوي که تیسیس لیکي درې عمله داسې دي چې د هغې ثواب ملاویږي هر وخت. یو ایمان یو نکاح النکاح سنتي. اوس دا نکاح کړی دی نو ته چې څو پورې نکاح دغه دی نو ته یو سنت باندې عامل یې او دریم ګیره 24 घंटे بل خو چې مونځ کوې نو ثواب میلاو شه، چې مونځ نه کوې ثواب نشته. حج له لاړې نو ثواب میلاو شه، حج نه کوې نو ثواب نشته. کوم وخت زکات ورکوې نو ثواب میلاو شه، زکات نه ورکوې نو ثواب میلاو نه شه. روژه نیسې د روژې نو ثواب میلاو شه، روژه مې نه نیسې ثواب نه دی. خو دا درې عمله داسې دي که دا ته ودې نو هم ستا ثواب لیدلی شي، که ته په لاره روان یې هم لیدلی شي، که ته ډوډۍ خورې هم نه لیدلی شي. په دې عمل 24 घंटे رواني که نه نیچر یې داسې دی. ایمان نکاح سنت ډېره سنت دی. ایمان نه بغیر خوړو اصل رسول دی دغه دی څه بل دغه نه بیا اوس هر څه ختم دي. نو انشاءالله سړی هر وخت ایمان کي نو ایمان هم یو عمل دی، ډېر لوی عمل دی دغه. بلکې چې ایمان نی نو ټول اعمالو څه حقیقت نشته. وهو مؤمن چرته آیات راغلی دی ان الذین نه تار کوي دا کوي دا کوي دا ورکړو په ورته وهو مؤمن او چې مؤمن وي شرط دی بس.